حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا رہتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو وہ دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن عبد المطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ عبد المطلب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے ان کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ حضرت عبد المطلب بھی کعبہ کے متوالی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس حملے کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 25 دن بعد ہوئی۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ ابرہہ پوچھنے لگا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ پتھروں کا بنا ہے۔ ابرہہ پوچھنے لگا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس کپڑے سے مکہ مکرمہ کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ چونکہ ابرہہ عیسائی تھا، اس نے مسیح کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک عمارت تعمیر کروائی۔ سونے چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے گئے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے گئے۔ ابرہہ نے اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ ابرہہ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے۔ حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے اور میں وہ کعبہ ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔
ابرہا نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی ابرہا کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ ابرہا کا جب یہ لشکر مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ابرہا کے اس حکم پر فوجیوں نے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے اور نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا، اور نفیل عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب نفیل سے ملے اور اس سے اپنے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی کہ مجھے میرے جانور واپس چاہیے۔ نفیل نے عبد المطلب کا پیغام ابرہا کو آ کر سنایا اور کہنے لگا کہ قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ناظرین، نفیل گویا عبد المطلب کا تعارف کروا رہا تھا۔ ابرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے تو ابرہا ان سے پوچھنے لگا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ حضرت عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں اور آپ بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جسے میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابرہا کی یہ بات سن کر عبد المطلب بولے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار بھی ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سینوں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا کر انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ اس وقت ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائے، مارا پیٹا، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ ہاتھی فوراً اس طرف چلنے لگا۔ جب اس کا رخ دوبارہ سے مکہ کی جانب کیا گیا تو ہاتھی پھر سے رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر کار ابرہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ ہاتھی کو شراب پلائی گئی، لیکن ہاتھی پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی جانب سے ابرہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ابابیل ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ عبد المطلب کے دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے اور تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔
آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پر پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو چکے تھے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور ابرہہ کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر نیچے گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے اور خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ ناظرین، ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ سبسکرائب۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت آمنہ اپنی پاکیزگی، عفت و عصمت اور نیک سیرتی میں مشہور تھیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آپ سے کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے رحم میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے رنگ بدلنے لگے، زمین و آسمان میں خوشبو پھیل گئی اور ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے جنہیں تاریخ نے سنہری الفاظ میں محفوظ کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں تشریف لائے تو اس دن سے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگیں۔ نہ ہی وہ عام عورتوں کی طرح بوجھ محسوس کرتی تھیں اور نہ ہی تھکن یا کمزوری محسوس کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جو شام اور بصرہ کے محلوں کو روشن کر گیا۔ ناظرین، یہ بشارت تھی آپ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ دنیا کو نور ہدایت سے منور کرے گا۔
उस जमाने के काहिनों और यहूदी उलमा को भी बिशारत मिलने लगी कि अब आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी कि जब वो घरेलू काम किया करती, खाना पकाती या झाड़ू देती तो ना उन्हें थकन महसूस होती और ना ही कोई घबराहट महसूस होती, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी ताजगी और खुशबू महसूस होती। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं पानी आसानी से भर लेती। बाज़ रवायात में आता है कि कुएं का पानी चमकने लगता था और खुशबू देने लगता था। एक मर्तबा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुएं पर पानी भरने के लिए तशरीफ़ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुएं से पानी भरा तो आपने पानी भर के मश्क अपने कंधे पर रखी तो वो मश्क इतनी भारी थी, आम दिनों में अगर कोई हामला औरत वो मश्क उठाती तो वो हामला औरत कभी भी उस मश्क का वज़न ना उठा सकती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे उस वक्त यूं लगता कि मश्क हल्की हो चुकी है, गोया बतन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हर काम आसान हो गया था। जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो दुनिया भर में हैरान कुन वाक़यात रूनुमा हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आई तो मैंने एक ऐसा नूर देखा जिससे मेरा पूरा हुजरा रोशन हो गया और उस नूर ने शाम के महलात तक रोशनी फैलाई और फारस के बादशाह नौशेरवा का आतिश कदा जो 1000 साल से मुसलसल चल रहा था अचानक बुझ गया। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल की हुकूमत ख़त्म और हक की रोशनी दुनिया में गालब होगी। उस वक्त ईरान के मशहूर झील सावा जो सैकड़ों बरसों से पानी से भरी हुई थी वो भी अचानक खुश्क हो गई। नाज़रीन, ये भी पुराने मजहबी निज़ाम के खात्मे की अलामत थी। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर सख्त पहरे लगा दिए ताकि शयातीन ऊपर ना जा सके। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि शयातीन को ऊपर आने से रोका जाए, क्योंकि आज की रात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, क्योंकि आज अर्श और फर्श दोनों पर खुशियाँ मनाई जाएंगी। उस दिन फरिश्तों ने भी अर्श पर जश्न मनाया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबा के बुत मुंह के बल गिर पड़े और खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसने आसमान की तरफ निगाह की। मेरा बेटा दोनों हाथ उठाए हुए ऐसे दुआ कर रहा था जैसे कोई सजदे में हो। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उस वक्त मुझ पर अजीब नूरानी कैफियत थी। मेरे कमरे में खुशबू फैल चुकी थी और मेरी दीवारें रोशन हो गईं। उस वक्त मेरे पास मौजूद कनीज़े हैरान रह गईं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत और पाकीज़गी के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनके जिस्म मुबारक पर ना तो कोई मैल था और ना ही कोई खून था। पैदा होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। हज़रत आमना को उस वक्त एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम पर सलाम हो ए आमना, दुनिया के सरदार को तुमने जन्म दिया है। नाज़रीन, हज़रत आमना के बतन मुबारक में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। रोज़मर्रा के काम आसान हो गए, पानी भरने में बरकत आ गई, जिस्मानी बोझ ख़त्म हो गया और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो मोजज़ात ज़ाहिर हुए वो इस बात की गवाही हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके नूर से कायनात मुनव्वर है। सब्सक्राइब
दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वही साल था जबकि अबरहा के लश्कर ने खाना काबा को ताराज करने के लिए मक्का पर लश्कर कशी की थी, और ये वाक़या उन मौजज़ात में से है जो कब्ले विलादत नबवी ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकत से अल्लाह ताला ने अहले मक्का को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाया और उन्हें तकवीत अता फरमाई। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैंने देखा कि आसमान के सितारे बारिश की तरह मुझ पर बरसने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। सैयदा आमना ने फरमाया, जब विलादत के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए तो मैंने देखा कि आपने सर मुबारक उठाया, आसमान की जानिब मुंह करके दस्ते दुआ उठाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो कसरा के ईवान के 14 कंगरे गिर गए। पारसियों के आतिश कदा की आग जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी बुझ गई। इस मौके पर बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सैयदा आमना ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला कराई कि आपको अल्लाह ताला ने पोता अता फरमाया है। ये खुशखबरी सुनकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुश घर आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को वो तमाम वाक़यात सुनाए और उन मोजज़ात के बारे में बताया जो पैदाइश के वक्त रूनुमा हुए। उसी वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाया और खाना काबा लाए और उसके चारों गोशों में गए, शुक्र इलाही बचा लाए और बहुत सी दुआएं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल इस दौरान हुआ जब सैयदा आमना हालत हमल में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपके लिए दाया की तलाश हुई। मक्का के लोगों का तरीका ये था कि वह अपने बच्चों की परवरिश के लिए देहात की साफ और खुली आब हवा में दूध पिलाने वालियों के सुपुर्द कर दिया करते थे। अहले मक्का की खिदमत ज्यादातर बनु साद की खवातीन सर अंजाम देती थीं। चुनाचे जब ये खवातीन मक्का आईं तो सब ने अपने मनपसंद बच्चों को ले लिया ताकि माली मनफत हासिल हो। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब मैं अपने कबीले वालों के साथ मक्का आई तो मेरे साथ की खवातीन ने ऐसे बच्चों को ले लिया जिनके वालिदैन भी मौजूद थे और उनसे अच्छी कीमत की उम्मीद भी थी। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, मैं अपनी सवारी की लागरी की वजह से देर से पहुंची थी, इसलिए किसी मालदार का बच्चा मुझे ना मिल सका। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूध पिलाने वाली ने इसलिए ना लिया था कि आपके वालिद हयात ना थे। हलीमा कहती है, मैं सारे मक्का में घूमी ताकि किसी मालदार का बच्चा मिल जाए और मुझे कोई मालदार बच्चा ना मिल सका। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है कि इस वजह से मेरा दिल बहुत तंग हुआ क्योंकि अपने इलाके में कहत साली की वजह से हम माशी तौर पर बदहाल थे। सादिया हलीमा ने जब अपने शोहर से मायूसी का इजहार किया तो वो भी परेशान हुए। आपने एक मर्तबा फिर से कोशिश की लेकिन कोई बच्चा ना मिला। सादिया हलीमा कहती है, मेरे लिए परेशानी की एक बात और हुई कि मेरे कबीले की औरतें मक्का से वापस जाने लगी। सैयदा हलीमा कहने लगी कि खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है मैं इस यतीम बच्चे को अपनी रज़ायत में कबूल कर लूं ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि अबू ज़बैब की बेटी हलीमा को दूध पिलाने के लिए कोई बच्चा ना मिला। आपने अपने शोहर से इजाजत ली और सैयदा आमना की खिदमत में हाजिर होकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब कबीले की दूसरी औरतें रवानगी के लिए अपनी सवारियों पर बैठी तो मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी पर बैठी। आते वक्त मेरी साथी औरतें मुझ पर हंसती रहीं क्योंकि मेरी ऊँटनी बहुत लागिर और कमजोर थी क्योंकि ये सबसे पीछे रह जाती थी, लेकिन वापसी के सफर में वो इतनी तेज चल रही थी कि सबसे आगे निकल गए। ये मालूम होता था कि कोई परिंदा महू परवाज है। आप फरमाती हैं, मेरी साथी औरतें ताजुब से मुझे और मेरी सवारी को देखकर उन्होंने मुझसे कहा, हलीमा ये तुम्हारी वही सवारी है जो आते वक्त बामुश्किल चलती थी और सबसे पीछे रह जाती थी, और अब ऐसी क्या बात हुई है। हलीमा फरमाती हैं, मैंने उनसे कहा कि ये सब इस फर्जंद की बरकतें हैं जो हमारे खानदान पर नाजिल हुई हैं।
जब आप अपने इलाके में आई उस वक्त यहाँ हालत ये थी कि पूरा इलाका खुश्क साली का शिकार था। सुबह को जो जानवर चरने के लिए जाते वो शाम को भूखे वापिस आते और उनसे एक कतरा दूध भी हासिल ना होता था। कबीला बनी साद से अगर एक कतरा दूध तलब किया जाता तो ना मिलता था। सैयदा हलीमा कहने लगी, जिस दिन हम अपने घर पहुंचे तो उस दिन शाम को जब हमारी बकरियां घर वापिस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे और रोजाना उनके दूध की मिकदार में इजाफा होता रहता। सैयदा हलीमा कहने लगी, मैं और मेरे घर वाले पेट भरकर दूध पीते, फिर भी दूध बाकी बच जाता था, लेकिन मेरे कबीले वालों के पास एक कतरा दूध भी ना होता। मेरे कबीले के लोग इन हालात को देखते और ताज्जुब करते थे और कहते थे, क्या बात है, हमारे जानवर रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं और उनका दूध खुश्क हो रहा है, जबकि हलीमा के जानवर रोज बरोज फरबा हो रहे हैं। वो अपने मुलाजमों से कहते, तुम भी अपने जानवर उसी इलाके में चराओ जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं। वो चरवाहे अपने जानवर हलीमा के जानवरों के साथ चराने लगे, लेकिन उन्हें कोई फायदा हासिल ना हुआ। दाई हलीमा कहा करती थी, ये सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं जो हमें हासिल हो रही हैं। अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाई है और अपनी नेमतों के दरवाजे खोलकर हमें राहत और खुशहाली से हमकनार किया है और हम पर इनाम इकराम में रोजाना इजाफा हो रहा है और इस फर्जंद की बरकतें जाहिर हो रही हैं। आप फरमाती हैं, एक वो वक्त था जबकि कबीला बनु साद में हमसे बढ़कर कोई गरीब ना था, लेकिन आपकी तशरीफ आवरी की बरकत से ये गुर्बत अमीरी में तब्दील हुई है और वो वक्त भी आया जबकि हमसे ज्यादा मालो दौलत कबीले भर में किसी के पास ना थी। हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मैं आपको लेकर अपने ठिकाने पर आई, अपने घर आई, यहाँ आकर मैंने अपने पस्तान को जिसमें दूध खुश्क हो रहा था और उससे इतना दूध ना निकलता जिससे मेरा अपना बेटा भी पेट भर लेता और वो भूख की वजह से रात भर रोता रहता था। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में वो पस्तान दिया, सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि उसमें दूध की नहरें रवा हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर दूध पिया और मेरे बेटे के लिए भी इतना दूध बचा जिसे वो भी शकम शेर हो गया और रात को भूख से ना रोया। हलीमा कहती हैं कि मेरे खामद की ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी, उसका दूध भी खुश्क हो चुका था। जिस दिन मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर से लाई, मेरे शोहर ने सोचा जरा ऊँटनी को देखें किस हाल में है। उन्होंने उसके थनों को छुआ तो वो दूध से भरे हुए थे। आपके शोहर ने जब ऊँटनी का दूध निकाला तो बर्तन दूध से भर गया। सैयदा हलीमा कहने लगी, हम दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भर कर दूध पिया, रात को आराम से सोए। सुबह को जब हम उठे तो मेरे शोहर ने मुझसे कहा, हलीमा कैसे मुबारक और खुशबख्त बच्चे को घर लेकर आई हो। कल हम सब इसके तो फैल शकम शेर होकर सोए। उम्मीद है कि आइंदा भी हम उनकी बरकतों से इस्तिफादा करते रहेंगे। सैयदा हलीमा कहती हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठान दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर की उम्र में हुए तो ऐसा मालूम होता था कि आपकी उम्र मुबारक 2 साल है। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हुई तो मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। मेरे कबीले की औरतें जिन बच्चों को लेकर आई थी, मुद्दत मुकम्मल होने पर उन्हें वापस ले जा रही थी, लेकिन मैं पसो पेश कर रही थी और किसी तरह ये न चाहती थी कि आपकी वजह से मेरे खानदान को जो खुशहाली नसीब हुई है उससे महरूम हो जाऊं। लेकिन परवरिश की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी ये इस्तेहकाक ना था कि मैं आपको मज़ीद अपने पास रोकती। सैयदा हलीमा कहती हैं, लिहाजा मैंने ये सोचा कि किसी तरह सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को राज़ी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिन और अपने पास रखूं। चुनाचे सैयदा हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आई और सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहने लगी कि मक्का की आबो हवा हमारे इलाके की आबो हवा के मुकाबले में लतीफ़ नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो इस फर्जंदे ग्रामी को सेहत की खातिर कुछ दिन और मेरे पास रहने दें। चुनाचे सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा राज़ी हो गई। सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी अपने घर ले आई। इस तरह मेरे दिल को सुकून मिला, मेरे दिल की और मेरे घर की खुशियाँ वापस लौट आईं। सब्सक्राइब।
السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے ہر انسان سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس مقام کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر قسم کی برائی، غبار اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا، دل کو نکالا، دھویا اور اسے نور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ شق صدر، ناظرین، شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چاک کرنا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، دل کو نکالا گیا، اسے پاکیزہ کیا گیا اور ایمان و نور سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 بار پیش آیا۔ پہلا شق صدر کا واقعہ بچپن میں حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سب سے پہلے بچپن میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنو سعد کے دیہات میں تھے۔ وہاں کی فضا صاف، دلکش اور پرسکون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کے ساتھ کھیلتے، لیکن آپ کی شخصیت، گفتگو اور کردار سب سے مختلف تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ کی طرف گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے۔ ان کے لباس سفید تھے اور ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ بچہ وہی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لیٹایا، سینہ مبارک کو سینے کی ہڈی سے ناف تک چاک کیا، پھر دل کو نکال کر ایک سونے کے تشت میں رکھا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کاٹا گیا اور اس میں سے ایک کالی لوتھڑی، جسے شیطان کے اثرات کا حصہ کہا جاتا ہے، اسے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ اس بچے کا وہ حصہ تھا جو شیطان سے تعلق رکھتا تھا، ہم نے اسے نکال دیا، پھر دل کو صاف کر کے نور اور ایمان سے بھر دیا۔ پھر اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ ناظرین، یہ سب کچھ اتنی نرمی اور قدرت کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ناظرین محترم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امی جان، میرے بھائی محمد کو 2 آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے لوگ گھبرا کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زرد ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہیں۔ یہ منظر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو وہ دہل گئی۔ وہ ڈر گئی کہ شاید کوئی آسمانی آفت نہ آ جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ دن بعد مکہ واپس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شیطانی اثرات سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کیا۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی تاکہ دشمن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ پہلا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہو چکا تھا اور دوسرا شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب اور وحی الہی کے نزول کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ دوسرا شق صدر کا واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ غار حرا کی پہاڑی کے قریب ہوا، جبکہ بعض اسے مکہ ہی میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ ایام تھے جب آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، دنیاوی میل ملاپ کم کر دیتے اور اکثر اوقات غار حرا میں عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اللہ کی یاد میں لگے رہتے
اور اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو مزید بلند کرنے اور وحی کی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کے سینے کو ایک بار پھر سے چاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ نازل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھر ایک سونے کا تشت تھا جس میں حکمت، نور اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کو زمین و آسمان کے سب سے عظیم پیغام کا حامل بنایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لیٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ دوبارہ سے چاک کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور دل کو سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر اس میں موجود روشنی اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل کو دوبارہ سے سینے میں رکھا۔ پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ پہلی بار بچپن میں دل سے شیطانی اثر کو نکالا گیا تھا، لیکن اس بار دل کو ایمان، نور، حکمت اور رسالت کی طاقت سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ دوسری مرتبہ یہ منظر براہ راست صرف فرشتوں نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی خبر امت کو دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کرنا تھا اور وحی کے نزول اور اس کے بوجھ کو سہنے کے لیے دل کو مضبوط بنانا تھا۔ ناظرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا تاکہ امت کو بھی یقین ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے پاکیزہ اور تیار شدہ تھی۔ ناظرین، یہ دوسرا واقعہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی اور رسالت کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تیسرا شق صدر کا واقعہ اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 51 برس تھی۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں ہوا۔ یہ وہی رات تھی جسے ہم اسرا یعنی کہ معراج کی رات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا سکوت چھایا ہوا تھا، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اچانک ایک عظیم فرشتہ آپ کے قریب آیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ میرا دل دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ ناظرین، تیسرا شق صدر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرنا تھا، جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھنے تھے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی تھی۔ اس عظیم سفر کے لیے دل کو نور اور حکمت سے بھرنا ضروری تھا کیونکہ وحی کے نزول کا بوجھ اتنا شدید ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بہنے لگتا تھا، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ اس لیے دل کو مزید طاقت اور نور عطا کیا گیا۔ یہ بھی امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ دل کی صفائی، نور اور ایمان ہے۔ یہ منظر صرف فرشتوں نے دیکھا، وہ انسان اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ سینہ چاک ہونے اور دل کو نور و حکمت سے بھرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی۔ پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے قرب و وصال حاصل ہوا۔ چوتھا شق صدر کا واقعہ نبوت کے آخری ایام میں پیش آیا۔ بعض علماء نے اسے فتح مکہ 8 ہجری کے قریب یا اس کے بعد کے زمانے سے جوڑا ہے۔
اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں ہوا تاکہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری روحانی قوت اور تیاری عطا کی جائے۔ ناظرین محترم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا عظیم بوجھ اٹھایا تھا، 23 سال تک وحی کے نزول کا بھاری پن برداشت کیا، کفار کی سختیوں، طائف کے زخموں، غزوات کی مشقتوں اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو نبھایا۔ پھر فتح مکہ کے بعد دین کی تکمیل کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کا مستقبل تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرشتوں کو بھیجا تاکہ دل کو آخری مرتبہ نور اور حکمت سے بھر دیا جائے۔ ناظرین، وفات سے پہلے یہ آخری روحانی تقویت تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین محترم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بار بار نور سے بھرا گیا، ویسے ہی ہر مومن کو اپنے دل کو بار بار ایمان اور ذکر الہی سے تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سفر کے قریب تھے، تو یہ واقعہ دراصل آخری تیاری تھی۔ ناظرین، پہلا شق صدر بچپن میں، اور دوسرا شق صدر بعثت سے پہلے، اور تیسرا شق صدر معراج کی رات، اور چوتھا شق صدر آخری عمر یعنی کہ فتح مکہ کے قریب پیش آیا۔ سبسکرائب